میاں صاحب کیوں نہیں کر رہے آپ لوگ ان لوگوں سے بات؟ انہوں نے تو آپ لوگوں کو اے پی سی میں بلایا, آپ لوگوں کے لوگ جا کے بیٹھے, پیپلز پارٹی کے لوگ جا کے بیٹھے, وہاں ایک سرٹن میکنزم تیار ہوا, اس کو فیڈرل گورنمنٹ نے ریفیوز کر دیا. وہ کہہ رہے ہیں ہم دہشت گردوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں, میکنزم کے اوپر ذرا کوئی کنفیوژن ہے یا اختلاف ہے, اس کو دور کیا جا سکتا ہے. وہ بیٹھنا چاہ رہے ہیں آپ سے, وہ تو بار بار یہ کہہ رہے ہیں, تو آپ لوگ کیوں نہیں پھر اس حوالے سے بیٹھ رہے ہیں ان کے ساتھ؟ انیکا بات یہ ہے کہ شوکت یوسف زئی صاحب میرے چھوٹے بھائی ہیں, بڑے میچور آدمی ہیں اور بات بھی کھری صاف کرتے ہیں, مگر میں ان کی خدمت میں یہ عرض کرنے کی جسارت کرنے لگا ہوں کہ یہ جو انہوں نے کہا ہے نا کہ وفاق جو ہے ٹاک شو پر صرف بیانیاں بنانے پہ لگا ہوا ہے, یہ میرا خیال کچھ مناسب نہیں تھا اور یہ کچھ سخت بات کر دی انہوں نے. مگر میں ان کی خدمت میں یہ ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک صوبے کا چیف منسٹر جہاں آگ لگی ہو, جہاں دہشت گردی ہو رہی ہو, وہ اس جگہ کو, اس دہشت گردی کو ایڈریس کرنے کے بجائے جلسے جلوسوں میں گفتگو جو فرما رہے ہوں اور جو وہ کہہ رہے ہوں کہ ہم آپریشن نہیں ہونے دیں گے, یا جو انٹیلیجنس اداروں نے یا وفاقی اداروں نے مل کے ایک منصوبہ بنایا ہو, اس کو آپ جلسے جلوسوں میں جب ڈسکس کریں گے تو وہ نہایت نامناسب ہوگا اور اس کے کبھی نتائج اچھے نہیں ہوں گے ریاست کے لیے. لیکن اس کے لیے صوبائی حکومت کا بھی آپس میں وفاقی حکومت کے ساتھ کوارڈینیشن ضروری ہے نا. آپ وفاقی حکومت سیکیورٹی فورسز جو بھی ایکشن کریں گی, اس کے اندر صوبائی حکومت کو مکھن میں سے بال کی طرح نہیں نکالا جا سکتا نا. مجھے رانا صاحب نے فرمایا تھا کہ صوبائی حکومت, وفاقی حکومت اور افواج ایک پیج پر تھیں اس ساری سچویشن کے حوالے سے. از دیٹ ٹرو؟ دیکھیں میں جو عرض کرنے لگا ہوں نا, اگر مجھے ٹائم دیں تو میں یہی بات کہنے لگا تھا کہ سیاست ہم کھیلتے رہیں گے, مگر جب ریاست کی بات آئے گی, جب قومی تحفظ کی بات آئے گی تو ہم سب ایک ہیں. میں نہیں کہتا کہ شوکت یوسف زئی جو ہیں وہ الگ ہوں گے یا کوئی اور الگ ہوگا, مگر طریقہ کار جو ہے اس پہ مجھے اختلاف ہو سکتا ہے, شوکت صاحب کو اختلاف ہو سکتا ہے. اب آ گئی بات کے وقت کا جو چیف منسٹر ہو, وہ آج والے ہوں یا پہلے والے ہوں, مجھے یہ بتا دے کوئی, یا میں یہ بات اگر غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے جواب دے دے کوئی, کہ کیا جلسے جلوسوں میں جو گفتگو اداروں کے متعلق یا اس آپریشن کے متعلق یا دہشت گردی کے حوالے سے یا بات چیت کے حوالے سے جب یہ بات کہی جاتی ہے فیصلہ وفاق کوئی کر رہا ہے اور آپ دوسری موقف لے رہے ہیں, جو کہ اس سے پہلے بھی آپ کی جب وفاق میں اور صوبے میں حکومت تھی, اس سے پہلے اپوزیشن میں آپ تھے, آپ کا ایک ہی موقف تھا. کیا اس نیگوشیشن میں یا اس گفتگو میں کیا ہمیں کوئی فائدہ ہوا؟ ہم سے مراد ریاست کو. اور اگر ریاست کو اس سے فائدہ نہیں پہنچا تو جو پاکستان کو خدا نخواستہ نقصان پہنچانا چاہتے ہیں, آپ کیوں بار بار بضد ہیں کہ آپ ان سے گفتگو کریں, جبکہ یہ بڑا کلیئر ہے کہ وہ پاکستان, آپ نے ابھی خود کوٹ کیا کہ کچھ بلوچ خاندان تھے جن کو زخمی بھی کیا یا جن کو شہید کیا. یہ بلوچی نہیں ہے, اور انہوں نے ایک زخمی کو, میں نے ٹی وی پہ میں سن رہا تھا, وہ زخمی شاید خاتون کہہ رہی تھی کہ ہم نے قرآن پاک کے واسطے دیے اور ہم نے کہا کہ ہم مسلمان ہیں, لیکن انہوں نے پھر بھی ہم پہ گولیاں چلائیں. میں آپ کی طرف آتی ہوں واپس. لیکن شوکت یوسف زئی صاحب, کل میرے پروگرام میں باڑا سیاسی اتحاد کے جو سربراہ ہیں ہاشم خان آفریدی, انہوں نے ایک بہت بڑا الزام لگایا. اس الزام کا جواب بھی میں چاہوں گی. وہ کہتے ہیں کہ 4 بلین روپے کے اندر اتنی خرد برد ہوئی ہے کہ وہاں جو تیرا میدان کے لوگ تھے ان کو پیسے ملنے کی بجائے جو ادھر کے ریپرزنٹیٹیوز تھے, پی ٹی آئی سی ایم صاحب نے ایسے لوگوں کو پیسے دیے جو کہ ان کا لینا دینا ہی کوئی نہیں تھا اس ساری صورتحال میں, اس لیے عوام تک وہ پیسے نہیں پہنچے, کیونکہ 4 ارب از اے لاٹ آف اماؤنٹ. اس کا جواب دینا چاہیں گے along with جو میاں جاوید لطیف صاحب نے گفتگو کی ہے اس کی بات کی. اچھا دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے نا کہ خیبر پختونخوا کو ریاست سے کیوں علیحدہ سمجھا جاتا ہے؟ جب بھی کوئی بات کی جاتی ہے نا کہ ریاست یہ کرنا چاہتی ہے, تو ریاست میں تو یہ بھی شامل ہے نا, یہاں بھی لوگوں نے ووٹ دیا ہے اور ظاہر ہے ہم پہ لوگوں نے اعتماد کیا ہے تیسری مرتبہ. اگر ہم نہیں چلا سکتے, گورننس نہیں کر سکتے, تو لوگوں نے ووٹ کیوں دیا اور اتنی بڑی تعداد میں کیوں دیا, اور ابھی کیوں ہمارے ساتھ کھڑے ہیں؟ تو بات یہ ہے نا کہ ہم بھی چاہتے ہیں, لیکن اگر آپ آئین, قانون, عدالتوں کے فیصلے نہیں مانو گے ایسے ریاست ہوتے ہوئے بھی, تو ہم کیا کریں پھر؟ آپ بتائیں, ہمارے پاس کوئی راستہ ہے؟
ہم نے سپریم کورٹ سے اپیل کی کہ جی عمران خان بیمار ہے اور ہمیں ان تک رسائی دی جائے، ان کے ڈاکٹروں کو رسائی دی جائے، نہیں دی جا رہی۔ 2-3 دن تو ان کے وزراء نے بات چھپائی کہ جی عمران خان کو تو کچھ بھی نہیں ہوا، یہ تو ایسے ہی جھوٹ بولتے ہیں۔ 4 دن بعد جو ہے تارڑ صاحب نے کہا کہ ہاں جی ان کو لایا گیا تھا۔ اب مجھے بتائیں ان کی کیسی باتوں پہ ہم یقین کریں؟ جھوٹ بولتے بولتے پھر اقرار کر لیا آخر میں۔ تو یہ اب دیکھیں ہمیں تشویش ہے اس چیز کے اوپر۔ اب آپ اس بات کو سمجھنا چاہیے، اگر میاں نواز شریف صاحب بیمار تھے اس وقت تو کیا پوری پارٹی تشویش میں نہیں تھی؟ جو کہہ رہے تھے پلیٹلیٹ نیچے چلے گئے، اوپر چلے گئے، کتنی تشویش میں تھی؟ کبھی ہم نے کسی ڈاکٹر کو روکا تھا؟ جو ڈاکٹر بولا اس کو بلایا گیا، اس کی رپورٹیں پھر شوکت خانم سے بھی رپورٹیں وہ ڈاکٹروں کو بلایا گیا۔ اگر ہم چاہتے کہ جی یہ غلط ہے تو ان کے ذریعے ہم غلط ثابت کر دیتے، لیکن ایسا نہیں کیا۔ دیکھیں یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ سیاست اپنی جگہ رکھیں لیکن انسانی جانوں سے نہ کھیلیں اور سیاسی انتقام کا ذریعہ نہ بنائیں جس سے ملک پہ اور آگ لگے۔ آپ کو تو دیکھیں نا آپ کی معیشت اس ملک کی کہاں ہے۔ اچھا باڑا سیاسی اتحاد والی بات بھی شوکت یوسف صاحب اس کا جواب بھی دے دیجیے گا۔ میں آج بھی ان کی بیٹھک ہوئی، پروسیس جاری ہے۔ باڑا اتحاد، مجھے نہیں پتا کہ باڑا اتحاد کے جو بندے نے بات کی ہے وہ اس کے جماعت سے تعلق رکھتا ہے یا کیا ہے، کیونکہ ابھی تو ایسی کوئی بات ہے نہیں الحمدللہ۔ جو لوگ نقل مکانی کر رہے ہیں، نہیں جو لوگ نقل مکانی کر رہے ہیں انہی کو پیسے دیے جائیں گے۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ جو لوگ ہیں ان کو دے دیے جائیں۔ باڑا یہاں پہ ہم تیرا کی بات کر رہے ہیں، تیرا متاثرین کو دینا ہے نا پیسے، تو وہ تو خیر ایک الگ چیز ہے۔ اگر کہیں پہ ان کو لگتا ہے کہ غلط ہوئے تو لا کے ثبوت دے دیں، ہم اس پہ ان کو انکوائری بھی کر لیں گے، اس پہ باقاعدہ ایکشن بھی لیں گے۔ لیکن جو میں بات کرنا چاہتا ہوں نا کہ بار بار ہمیں آ کے ٹی وی پہ یا جو بھی کہتے ہیں کہ جی یہ ریاست کی بات نہیں مانتے، کیوں نہیں مانتے بھائی؟ ہم ریاست کے لوگ ہیں، ہمیں ہوا میں ووٹ دیا ہے، اس بات کا بھی جواب دے دیجیے گا شوکت یوسف صاحب ختم کرنا چاہتے جو میاں صاحب نے بھی یہ بات فرمائی ہے کہ آپ لوگ کیوں اتنے بزد ہیں ان لوگوں سے گفتگو کرنے پہ جنہوں نے بارہا یہ بات ثابت کی ہے کہ وہ پاکستان کے مخالف ہیں، تھے اور رہیں گے؟ اس کا بھی جواب دے دیجیے گا۔ انیکا پہلی بات یہ کہ آپ نے میری پوری گفتگو میں سنی ہے یہ بات کہ جائیں ان سے مذاکرات کریں۔ نہیں آپ کی رٹا رٹایا لگا ہے، جو بھی آتا وہ یہ بات کرتے ہیں۔ ہم نے تو اے پی سی میں دیکھے، ہم نے اے پی سی بلا لی، ہم نے کہا کہ اے پی سی کی بات مان لے، وہ بات تو ختم ہوگی، وہ تو پہلے کی بات ہے نا۔ لیکن انہوں نے یہی جو بھی آتا ہے وہ یہ کہتے ہیں جی دہشت گردوں سے بات کریں۔ یار نہ کریں، اب نہیں کرنا چاہتے ہیں، بس بیٹھ تو جائے نا۔ مجھے کلیریفائی کر دیجیے گا تاکہ یہ ونس اینڈ فار آل بات کلیئر ہو جائے۔ اب آپ ٹی ٹی پی سے بات نہیں کرنا چاہتے؟ بات سنیں، میں جو دیکھیں میں تو ایک ادنا ورکر ہوں، میں جو بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو اے پی سی میں فیصلہ ہوا ہے جس میں ان کی جماعت کے لوگ تھے، پیپلز پارٹی تھے، ان کے اتحادی تھے، اس میں کیا ہے؟ اس میں کہا گیا ہے کہ جائے ان سے بات کریں یا یہ کریں۔ ٹھیک ہو گیا، آسان سی بات ہے، ہماری بات پہ آپ اے پی سی والی بات ہے اس اعلامیہ پہ تو عمل کر لینا۔ اوکے انڈرسٹینڈیبل، لیکن بس مجھے بتا دیجیے گا اب پی ٹی آئی کا یہ موقف نہیں ہے کیونکہ آپ سیکرٹری اطلاعات ہیں، ڈیپٹی سیکرٹری اطلاعات پی ٹی آئی کے، اب پی ٹی آئی کا یہ موقف نہیں ہے کہ ٹی ٹی پی سے بات کیجیے؟ کون سا ٹی ٹی پی سے بات کرنے والا؟ دیکھیں میں اگین کہوں، جو دیکھیں میری بات سنیں، ہم نے اس وقت کہا تھا جب افغانستان کے ساتھ آپ کے تعلقات ٹھیک تھے، آپ لوگ آپ کے وزیر خارجہ جو ہے وہ اتنے عرصے بعد کابل گیا، وہاں ایک 10 منٹ گزار کے واپس آ گیا، ہم ان سے کہتے رہے کہ جی آپ وہاں پہ تھوڑا وقت گزار لیں۔ اب آپ کا یہ موقف نہیں ہے؟ ہمارے وہاں پہ 2-3 دن گزار کے یہ ان سے مذاکرات کر لیں کیونکہ ہمارا پڑوس ملک ہے۔ ٹھیک ہو گیا، اور یہ ہم اس وقت کہہ رہے تھے کیونکہ ہم چاہتے تھے کہ یہ مسئلہ وہ افغان طالبان سے تو تھا لیکن ٹی پی پی کے ساتھ تھا۔ بدقسمتی ہے کہ وفاقی سطح پہ جو پالیسی ہے اس ناکام پالیسیوں کی وجہ سے آج ہم اس نہج پہ پہنچے ہیں کہ ہم ہر طرف سے ہم ٹھیک ہو گیا میاں صاحب، ویری کوئک